بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع سبق نمبر 18 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الخامس فیما ورد من النہی سے لے کر ویکفی ان یعتقد بہ الانسان تک۔ اس کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں: قضاء و قدر کے بارے میں غور فکر کرنے کے بارے میں روایات بیان کی جائیں گی کہ ان میں غور فکر کرنے کی منع آئی ہے۔ نمبر 2، شیخ صدوق فرماتے ہیں قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو کرنا منع ہے، جس کی دلیل روایات مذکور ہیں۔ نمبر 3 نکتہ، شیخ صدوق کے نظریے کی تائید میں بیان شدہ روایات پر اشکالات بیان کیے جائیں گے کہ جو آپ جن روایات کو غور فکر کرنے کی منع میں کی تائید میں لائے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الخامس، پانچویں بحث یہ ہے کہ فیما ان مقامات میں ورد من النہی یا ان روایات میں جو آئی ہیں کہ نہیں ہے، منع ہے، ان الغور غور فکر کرنا، غور یعنی گہرائی میں جانا، فی القضاء والقدر قضاء و قدر کی بارے میں۔ وقد روی فی ذالک روایات، اس بارے میں کہ قضاء و قدر کی گہرائی میں جانا منع ہے، اس بارے میں چند روایات ہیں جن میں سے کچھ کو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ منہا، ایک روایت ما ان عبد الملک بن عنتر الشیبانی، عبد الملک بن عنتر الشیبانی سے روایت ہے جس نے ان ابی ہے اپنے بابا سے، پھر اس نے ان جدی اپنے دادا سے، قال کہتا ہے کہ جاء رجل الى امیر المومنین علیہ السلام، ایک شخص علیہ السلام کے پاس آیا، فقال عرض کرنے لگا یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، مجھے قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے۔ فقال علیہ السلام نے فرمایا بحر عمیق فلا تلجہ، گہرا سمندر ہے جس میں کودنا مت۔ فقال، پھر شخص عرض کرنے لگا یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، تقدیر کے بارے میں بتائیں مجھے ایک قدر کیا ہے۔ فلا قال، مولا نے فرمایا طریق مظلم فلا تسلکہ، اندھیرے والا راستہ ہے جس پہ مت چلنا۔ قال، پھر عرض کرنے لگا یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، تیسرا سوال، تیسری مرتبہ سوال پوچھ رہے تقدیر کے بارے میں بتائیں۔ فقال، مولا نے فرمایا سر اللہ فلا تتکلفوا، یہ خدا کا راز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خود کو تکلیف میں مت ڈالنا۔ الحدیث یعنی اس کا حصہ اور بھی ہے حدیث کا۔ ومنہا، ایک اور روایت ما روی عنہ علیہ السلام، علیہ السلام سے روایت کیا گیا انہ قال فی القدر، کہ تقدیر کے بارے میں علیہ السلام نے فرمایا الا خبردار ان القدر سر من سر اللہ، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ حرز من حرز اللہ، خدا کی پناہ و قلعہ میں سے ایک قلعہ ہے، مرفوع فی حجاب اللہ، اس کو رکھا گیا ہے خدا کے حجاب میں، مطوی عن خلق اللہ، پوشیدہ کیا گیا اس کو مخلوقات سے، مختوم بخاتم اللہ ہے، اور اس پہ خدا کی جانب سے اختتامی مہر لگائی گئی ہے، سابق فی علم اللہ ہے، خدا کے علم میں ازل سے ہے، وضع اللہ عن العباد علمہ، خدا نے اٹھا لیا ہے اپنے بندوں سے اس کے بارے میں علم رکھنا، ورفع فوق شہادتہم، اور اس کو بندوں کی گواہی سے بھی بلند کر دیا ہے، یعنی گواہی اس چیز کے بارے میں جو مشاہدے میں آ سکے، چونکہ اس میں مشاہدہ نہیں ہے اس لیے بندوں کی گواہی کے مقام میں نہیں ہے، لأنہم لا ینالہ بحقیقت ربانیت، کیونکہ بندے حقیقت ربانی خداوند تک نہیں پہنچ سکتے، ولا بقدرت السمدانیت، اور بے نیاز قدرت تک نہیں پہنچ سکتے، ولا بعظمت النورانیت، خدا کی نورانی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے، ولا بعزت الوحدانیت، وحدانیت جو نفوذ ناپذیر ہے اس تک بندے نہیں پہنچ سکتے، لأنہ بحر ذاخر مواج، چونکہ قدر ایک گہرا سمندر ہے جس کی بہت زیادہ لہریں ہیں، خالص للہ، مخصوص ہے، خالص للہ عز وجل، خدا کے ساتھ مخصوص ہے، عمق ما بین السماء والارض، اس کی گہرائی دیکھنی ہے تو زمین و آسمان کے درمیان گہرائی اس کی، ارض ہو، اس کا پھیلاؤ دیکھنا ہے تو ما بین المشرق والمغرب ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اسودو کاللیل الدامس سے، اندھیری رات کی طرح سیاہ ہے، جس میں کثیر الحیات، جس میں بہت زیادہ سانپ ہوتے ہیں،
بہت زیادہ درندے ہوتے ہیں. تعلو مرتن تسولو اخرى، اس کے نشب و فراز ہیں، کبھی بلند ہے کبھی نشب میں ہے. فی قعرہ شمس تضیع، اس کی گہرائی میں ایک سورج طلوع ہے. لا ینبغی ان یطلع علیہ الا الواحد الفرد، جس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکتا سوائے ایک شخص کے. فمن تطلع، یا بعض نسخوں میں یطلع ہے علیہ، جو بھی اس راستے سے آگاہ ہوگا، آگاہی کی کوشش کرے گا، فزاد اللہ فی حکمہ، وہ خدا کے فیصلے میں، خدا کی قضا میں وہ ضد میں آ جائے گا. ورنازعہ فی سلطانی، اور خدا کے ساتھ اختلاف رہ گیا اس کی بادشاہی میں. وکشف عن سرہ وسترہ، اور گویا کہ خدا کے اس کے پردے کو اس نے اٹھا لیا، پردے کو ظاہر کر لیا. وباء بغضب من اللہ، خدا کی ناراضگی تک پہنچ گیا. ومأواہ جہنم، اور خدا کی ناراضگی کا ٹھکانہ جہنم ہے. بئس المصیر، جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. بہار نواز جنرل 5 صفحہ نمبر 97. شارح محترم فرماتے ہیں والمحصل من الخبر، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تقدیرات الالہیت لیست واضحۃ للخلق، خدائی تقدیرات جو بندوں کے لیے ہیں وہ بندوں کے لیے واضح نہیں ہے. وان کانت حکمھا عن حکمت و مصلحۃ، اگرچہ تقدیرات کے تمام احکام حکمت کے ساتھ ہیں، مصلحت کے ساتھ ہیں. ولکنہ لا یعلمھا الا اللہ تعالی، لیکن اس حکمت و مصلحت کے بارے میں خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ولذا، اسی وجہ سے نہی عن الغور فیہا، ان تقدیرات کے بارے میں خضوع کرنے کے بارے میں، غور فکر کرنے کے بارے میں منع آئی ہے. لعدم تمکن من واقعہ، چونکہ تقدیرات کی حقیقت سے بندے قدرت نہ رکھتے کہ تقدیرات کی حقیقت کو جان سکیں. ومنها، ایک اور روایت، ما رواه السیوطی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، سیوطی نے روایت کی نبی اکرم سے کہ نبی اکرم نے فرمایا اذا ذکر القدر، جب تقدیر کا، قدر الہی کا تذکرہ آئے تو فامسکو، وہاں پہ گفتگو نہ کرنا، چپ رہ جانا. یا زر فارسی صفحہ نمبر 449. ومنها، ایک اور ما روی عن علی علیہ السلام ایضا، ایک اور روایت جو علی علیہ السلام سے انه سئل عن القدر، تقدیر کے بارے میں سوال پوچھا گیا. علیہ السلام وقیل له، مولا سے عرض کیا گیا انبئنا عن القدر، تقدیر کے بارے میں ہمیں بتائیے، خبر دیں تقدیر. یا امیر علی علیہ السلام فقال، مولانا سر اللہ فلا تفتشو ہو، خدا کا راز ہے اس کی تلاش میں نہ بڑھنا. وقیل له ثانی، پھر دوسرا شخص عرض کرنے لگا انبئنا عن القدر یا امیر المؤمنین، تقدیر کے بارے میں ہمیں بتائیے. قال، مولانا فرمایا بحر عمیق فلا تلحقو ہو، یا بعض میں فلا تلجو ہو، گہرا سمندر ہے جس میں داخل مت ہونا. بہار نواز جنرل 5 صفحہ نمبر 123. وَلِتِلْكَ الْأَخْبَارِ ذَهَبَ صُدُوقُ رحم اللہ فی الاعتقادات، ان روایات کی بنا پر جو آپ نے ملاحظہ فرمائے طلاب کرام عزیز، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب اعتقادات میں گئے ہیں اس بات کی جانب کہ لَأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدْرِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا بالکل منع ہے، صحیح نہیں ہے، منع آئی ہے، یعنی گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں گناہ ہے، حرمت رکھتا ہے. لہذا شیخ صدوق کے نظر منع ہے، اس کی تائید میں یہ روایات ہیں. ابن تلک الاخبار، شارح محترم فرماتے ہیں کہ اب شیخ صدوق نے جن روایات کا سہارا لیا ہے ان ہم روایات کا جواب دیتے ہیں. 4 جواب آئیں. اول، پہلا جواب بضعف سند، پہلی یہ کہ جتنی بھی روایت آپ نے لائی ہیں اپنے حق میں ان کی سند ضعیف ہے، پہلی بات. لذالک، اسی وجہ سے سند ضعیف ہے. قال الشیخ المفید قدس سر، شیخ مفید نے فرمایا ان شیخ ابا جعفر عمل فی هذا الباب علی احادیث شواذ، کہ شیخ ابو جعفر اس باب قضاء و قدر میں شاذ روایت پر عمل کرتے ہیں، عمل کیا ہے. لہا، اور ضرورت نہیں ہے کہ شاذ روایت پر عمل کرنے کی، چونکہ ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ. اگر فرض کریں شاذ بھی روایت ہیں تو لہا وجوہ یعرفہ العلماء متى صحت و ثبتت اسنادھا، تو ان کی کچھ تعویلات ہو سکتی ہیں، اس کی کچھ صورتیں بن سکتی ہیں جس کو علماء ہی جان سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ان کی سند صحیح ہو. ولم یقل فیہ قولا محسنا، اور حتمی اس میں قول بیان نہیں کیا. تصحیح الاعتقاد صفحہ نمبر 19. نعم رواہ السید
فی نہج البلاغہ ایزن، شارح محترم نے استدراک فرمایا ہے، نام اس طرح فرماتے ہاں سید رضی نے بھی روایت کیا ہے اس بات کو نہج البلاغہ میں بھی، انہو قال، یعنی فرماتے کہ یہ نہج البلاغہ والا یہ جملہ بھی قابل بررسی ہے، یعنی حکم شاذ رکھتا ہے۔ انہو قد سئل عن القدر، کہ تقدیر کے بارے میں علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا طریق مظلم فلا تسلکوہ، ایک اندھیرا والا راستہ ہے اس میں مت چلنا، وبحر عمیق فلا تلجوہ، گہرا سمندر اس میں داخل نہ ہونا، وسر اللہ فلا تتکلفوہ، خدا کا راز ہے اس کو سمجھنے کے لیے خود کو تکلیف میں مت ڈالنا۔ بہار نواز جنور 5 صفحہ نمبر 124، فہم اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کریں۔ وثانیاً دوسرا جواب ان روایت کے بارے میں، بأن دلالتها على الحرمت التکلیفیت غیر واضحۃ، کہ ان روایات کو ایک شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو اپنی نظریے کی تائید میں لایا ہے، ان روایات کی دلالت حرمت تکلیفیہ پر واضح نہیں ہے، یعنی یہ ہو کہ یہ کام انجام، حرمت تکلیفیہ طلاب کرام احکام خمسہ میں سے ایک حکم ہے، حرام جو ہوتا ہے یعنی اس کام کو انجام دینا ہی غلط ہے، اس سے باطل ہو یا نہ ہو، وہ چونکہ بطلان کا تعلق احکام وضعیہ کے ساتھ ہے، حرمت کے ساتھ احکام تکلیفیہ کے واضح نہیں ہے، یعنی ان روایات سے حرمت منع سمجھ میں آ رہی، لیکن حرمت تکلیفیہ کے بندہ اس کا مکلف ہو ایسی حرمت کا، اس کو انجام نہ دے، یہ واضح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن اللحن جملت منہا، چونکہ بعض روایتوں کا لب لہجہ ہو لحن الارشاد، ارشادی ہے، رہنمائی ہے، یعنی نہی ارشادی ہے، نہی ارشادی والا ہے، نہی تکلیفی نہیں ہے، نہی مولوی نہیں ہے، نہی تکلفی کہ وہ کہ جس طریقے سے ڈاکٹر اصول میں مثال دی جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فرض کریں یہ کھٹی چیزیں نہ کھائیں، مریض کو کہتا ہے کھٹی چیزیں آپ نہ کھائیں، یہ نہ کہنا اس کے لیے یعنی آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہ مرض طولانیت کا سبب بن جائے، طولانی ہو جائے، یا آپ کو اور تکلیف آ جائے، یہ یعنی تکلیف ہوگی اس میں، اس لیے منع ہے، تکلیف سے بچانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، نہ کہ گناہ رکھتا ہو۔ والاخبار بان القضاء والقدر واد مظلم وبحر عمیق، اور روایات یہ جو ہیں کہ قضاء و قدر ایک اندھیرے والے وادی ہے اور گہرا سمندر ہے، ہذا اس کو آپ لے لیں مضاف الی شہادت ذیل روایت ثانیت، دوسری روایت کے ذیل والا ایسا آخر والا ایسا گواہی دے رہا ہے کہ ان المنہی عنہ والسعی، جس چیز سے منع کیا گیا وہ کوشش کرنا ہے، کہ کوشش نہ کریں آپ قضاء و قدر کو سمجھنے کے لیے، اطلاق علی کنہ المقدرات والاشراف علیہ، چونکہ قضاء و قدر کی جانب کو سمجھنے کی جانب کوشش کرنے کا اطلاق آتا ہے اس پر کہ آپ اس کی تقدیرات کی گہرائی کی جانب جائیں اور ان پر آپ احاطہ حاصل کریں، اور من المعلوم بدیہی سی بات کہ انہ امر لا ینالہ الانسان نیلا کاملا، اور یہ کنہ مقدرات اور ان پر اشراف و احاطہ حاصل کرنا، اس طرح انسان کوئی بھی انسان مکمل طور پہ نہیں پہنچ سکتا، ولا مصلحت فی، نہ ہی اس میں مصلحت ہے، نہ ہی ہم اس کے مکلف بنا گئے ہیں، بل لا یخلو عن المفسدت، بلکہ کنہ مقدرات تک جانے کی کوشش کرنا یہ مفسدے سے اور نقصان سے خالی نہیں ہے، کما لا یکفا، جس کی بات مکفی نہیں ہے، واضح ہے، فکما ان تأمل حول کنہ ذاتہ تعالی ممنوع، جس طریقے سے ذات ربوبی کی کن یعنی اس کی حقیقت کو درک کرنے کے بارے میں غور و فکر کرنا منع ہے، لا تتفکر فی ذات اللہ، کذالک التأمل حول کنہ المقدرات ممنوع، جس طریقے سے خدا کی جو تقدیرات ہیں ان کی گہرائی کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ لأنہ فوق مستوی مقدور البشر، چونکہ یہ انسانی طاقت سے اوپر ہیں، اس سے بڑھ کر ہیں، چونکہ طلاب کرام عزیز انسانی مقدور وہ محدود ہے، انسانی قدرت محدود ہے، انسانی ظرفیت وجود ہے، خدا کی ذات جس لا محدود ہے، اس طریقے سے اگر تقدیر و قضاء کو ہم صفات ذاتیہ میں سے مانتے ہیں تو پھر اس میں بھی ذات الہی کی طرح لامحدودیت ہے، تو لامحدود چیز پر کس طریقے سے محدود مخلوق احاطہ پیدا کر سکتا ہے یا اس کے بارے میں کس طریقے سے کوشش کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے مقدور میں نہیں، اس کے قدرت میں نہیں، ولا یزید الا الحیرۃ والفساد، انسان کے لیے یہ کوشش
فقط اور فقط حیرانگی کا سبب بنے گی اور خرابی کا. وَأَمَّا فَهْمُ مَعْنَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، لیکن قضاء و قدر کے معنی کو میں کوئی منع نہیں آئی. وثالثاً، تیسرا جواب، بِأَنَّ الْغَوْرَ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ لَوْ كَانَ حَرَامًا، اگر قضاء و قدر کے معنی کے بارے میں کی حقیقت کے بارے میں، معنی کے بارے میں غور فکر کرنا حرام ہوتا، لما اجاب الائمۃ علیہم عن السؤال فیہ، تو جب ائمہ علیہ السلام سے قضاء و قدر کے معنی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام ائمہ علیہ السلام جواب نہ دیتے. مع انہم اجابوا السائلین، دلالت کہ ائمہ علیہ السلام نے سوال کرنے والوں کو جواب دیا ہے، جس طرح سے آپ نے روایت کو ملاحظہ فرمایا. واوضح المراد منہما، اور ائمہ علیہ السلام نے قضاء و قدر سے کیا مراد ہے اس مراد کو واضح کیا ہے. بل قد یکون الجواب فی ذیل النہی المذکور، بلکہ جواب ہے اس نہی کے ذیل میں جو ذکر کی گئی. بعد اصرار سائلن فہمانا، جب سوال پوچھنے والا علی علیہ السلام سے اصرار کرتا ہے کہ آپ بتائیں قدر کیا ہے، اس میں بھی علی علیہ السلام بار بار 4 مرتبہ جواب دے رہے ہیں. کما فی روایت اللہ، جس کے پہلی روایت میں ایسو قال السائل فی المرتبۃ الرابعہ، چوتھی مرتبہ جب سوال پوچھتا ہے یا امیر المؤمنین اخبرنا القدر، 3 مرحلے اس روایت کے گزشتہ حصے میں گزر گئے کہ علی علیہ السلام آپ قدر کے بارے میں ہمیں بتائیں. فقال یا امیر المؤمنین، علیہ السلام نے فرمایا اما اذا ابیت فانی سالک، اگر تو قدر کے بارے میں سوال کرنے سے باز نہیں آتا تو میں آپ سے پوچھتا کہ رحمت خداوندی سے پہلے اعمال بندگان ہیں یا اعمال بندگان پہلے ہیں بعد میں رحمت ہے. قال کہنے فقال الرجل، تو اس کو شخص کہنے لگا بل کانت رحمت اللہ للعباد قبل اعمال العباد الی آخر. حدیث کیا کہتے ہیں؟ خدا کی رحمت پہلے اعمال بندگان بعد میں ہیں. ما قال علیہ السلام فی توضیح المراد منہما، علیہ السلام نے یہ جملہ قضاء و قدر کی وضاحت میں بیان فرمایا ہے. فراجع، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو 2 درسوں میں یہ حدیث بیان ہو چکی ہے. وَيُؤَيِّدُ عدم الحرمت ما ورد من التاکیدات علی الایمان بالقضاء والقدر، ایک اور دلیل کہ حرام نہیں ہے غور و فکر کرنا کی تائید میں ہیں وہ چیزیں جو آئی ہیں کہ قضاء و قدر کے بارے میں ایمان رکھنا ضروری ہے. اذ الایمان بہما لا يمکن بدون توضیح المراد منہما والمعرفت بہما، چونکہ قضاء و قدر کے بارے میں ایمان رکھنا جب کی تاکید ہے جس کے بارے میں روایات بیان ہو گئی، یہ اتنی تاکید اس سے مراد واضح ہونے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کے بغیر کیسے ایمان رکھا جا سکتا ہے؟ ورابعاً، چوتھا اشکال یہ کہ بما ذکر شیخ المفید ہو، وہ اشکال ہے جس کو شیخ مفید نے بیان کیا ہے کہ میں نے ان النہی فی الاخبار خاص بقوم، روایت میں جو قضاء و قدر کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں منع آئی ہے وہ مخصوص افراد کے ساتھ تعلق رکھتی. کان کلامہم فی ذالک یفسدہم، یعنی جن سے گفتگو کرنا اس معاملے میں قضاء و قدر میں نقصان کا سبب تھا. وَيُضِلُّهُمْ عَنِ الدِّينِ، اور ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا تھا، بننے کا خطرہ تھا دین سے. وَيَلَّا يَسْلِمُ فِي عِبَادَتِهِمْ إِلَّا الْإِمْسَاكُ عَنْهُ، اور ان کی عبادت میں اس کی مصلحت نہیں تھی تو خاموشی. وَتَرْكُ الْخَوْضِ فِيهِ، اور غور فکر کو ترک کرنا. وَلَوْ لَمْ يَكُنِ النَّهْيُ عَنْهُ عَامًا لِكَافَّةِ الْمُكَلَّفِينَ، اگرچہ نہیں عمومی نہیں ہے تمام افراد انسانوں کے لیے جو مکلف ہیں. وَقَدْ يَصْلَحُ بَعْضُ النَّاسِ بِشَيْءٍ، بسا اوقات بعض لوگوں کی ایک چیز اچھی ہوتی ہے، یفسد بھی آخرون، اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. برعکس بھی صحیح، وَيَفْسُدُ بَعْضُ بِشَيْءٍ، بعض لوگ ایک چیز سے نقصان اٹھاتے ہیں، یصلح بھی آخرون، دوسروں کو فائدہ ملتا ہے. فدبر ائمہ علیہ السلام اشیاء فی الدین، ائمہ علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو، اپنے ماننوں کو دین میں غور فکر کرنے کے بارے میں تاکید کی. بحسب ما علموہ من مصالحہم فیہ، اس حساب سے جس کا بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کی مصلحت ہے. وعلیہ، اس بنا پہ فلاح سلم کون النہی نہی تکلیفاً، پہلی بات کہ ہم نے ثابت کیا کہ نہیں تکلیفی نہیں بلکہ ارشادی ہے. فرض بھی کر لیا جائے کہ نہیں تکلیفی ہے، نہیں مولوی ہے، تو اختص بمن لا یتمکن، یہ ان افراد کے ساتھ نہیں تعلق رکھتی ہے جو اتنی فہم کی قدرت نہیں رکھتے، کند ذہن ہیں یا کند عقیدہ ہیں، قدرت نہیں رکھتے، انہیں منع کیا گیا ہے. وَأَمَّا مَن تَمَكَّنَ مِنْ فَهْمِهِمَا وَدَرْكِهِمَا، اور جو قضاء و قدر کی حقیقت کو جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، كالعلماء والفضلاء والحوزات العلمیة ومن اشبہہم، اور علماء ہیں، فضلاء اور علماء و طلباء، اور جو بہترین غور و فکر رکھتے ہیں، فلا نہی بنسبت الیہم، ان لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہے قضاء و قدر کے بارے میں غور و فکر کرنے کے سلسلے میں. جیسے حمل مصنف النہی الوارد
مصنف نے جو نہیں آئی ہے روایات میں اس کو حمل کیا ہے علی من لا یتمکنو من ان یفہمہما علی الوجہ اللائق بہما، کہ ان افراد کے بارے میں نہیں آئی ہے جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ قضاء و قدر کو اس طریقے سے جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس کے سمجھنا، یا تو الٹا سمجھیں گے یا ان کے گمراہی کا سبب بنے گا، اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے، وہ بھی ان کی اپنی کند ذہنی کی وجہ سے یا کم ظرفی کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر یہ بنے گا کہ کچھ روایات بیان فرمائیں جن روایات میں قضاء و قدر کے بارے میں غور فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان روایات سے شیخ صدوق نے تمسک کیا ہو۔ نمبر 2، جن روایات منع سے شیخ صدوق نے تمسک کیا ہے ان روایات کے 4 جوابات بیان کیے گئے، ان جوابات کو اختصار کے ساتھ یہاں پہ پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔